السلام علیکم سر میرا نام طاہر آوان ہے. میرا آپ سے کویشچن یہ ہے، جیسا کہ آگے شب بارات آ رہی ہے، تو اس سلسلے میں توبہ کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں؟ توبہ کیا ہے؟ توبہ کا معنی ہے الندامہ. حدیث پاک میں آتا ہے توبہ شرمندگی کا نام ہے. بندہ گناہ سے جب شرمندہ ہو جاتا ہے تو اس کا آدھا راستہ تو طے ہو جاتا ہے، باقی اس نے رب کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے. توبہ کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں. ایک ہے وہ توبہ جو بندہ گناہ سے کرتا ہے، اور کیوں کرتا ہے؟ خوفا من العقوبت، سزا کے خوف سے توبہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے توبۃ العوام. اسے کہہ لیں آپ، اسے توبۃ الذنوب کہہ لیں، جو آپ کا دل کرتا ہے. ایک ہے توبۃ الاستحیاء. یہ کون سی توبہ ہے؟ ان یتوب العبد حیاء من کرمہ. بندہ ایک طرف اللہ کی کرم نوازی کو دیکھے، دوسری طرف اپنے اعمال کو دیکھے. اس وقت جو اس کے دل کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اس وقت جو رجوع کرتا ہے، اسے توبۃ الاستحیاء کہتے ہیں. مثلا اس کی مثال ملتی ہے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے نامور درویش، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ مرید ہیں. کہتے ہیں کہ جب آپ نے توبہ کی نا، توبہ کرنے سے پہلے سود خوری کرتے تھے، یعنی سود پر پیسے دیتے تھے، اور سود پر جو پیسے آتے تھے ان کا ان کے گھر کا کچن چلتا تھا. ایک دن اور کچھ نہیں ملا تو سود میں کسی گھر گئے وصولی کرنے، اور جب یہ چلے جاتے تھے تو پھر یہ ٹلتے نہیں تھے، ان کے بارے میں مشہور تھا. تو اس گھر میں گئے تو گھر والا تو موجود نہیں تھا، عورت تھی. اس نے کہا جی ہم نے بکرا کو ذبح کیا تھا، وہ سارا ختم ہو گیا، اب ایک سری بچی ہے جس کو ہم پکا رہے ہیں. تو وہ کہنے لگا وہ سری ہی مجھے دے دو. حبیب اجمی کہنے لگے وہ سری لیا ہے. بیگم کو کہا پکاؤ. بیگم نے کہا جی اب آٹا بھی نہیں ہے اور لکڑی بھی نہیں ہے. تو کہنے لگے اچھا ٹھہرو میں سود کے پیسوں سے لے آتا ہوں. وہ بھی لے آئے. اب وہ کھانا جب سالن پک رہا ہے تو آپ کی بیوی جب دیکھنے کے لیے گئی تو دیکھا کہ وہ دیگچی خون سے بھری ہوئی. اب اللہ تنبیہ کرتا ہے نا، ایک وقت ہوتا ہے. تو بیوی نے شوہر کو بلایا اور ساتھ کہا کہ یہ آپ کی سود خوری کی جو لعنت ہے، آپ دیکھ لیں اس کا کیا انجام ہے. پہلے بھی روکتی رہتی ہوگی، نیک بیوی تھی. تو آپ ڈر گئے. جیسے ہی گزرے نا گھر سے، حضرت حسن بصری کی طرف روانہ ہوئے، گزرے نا راستے میں تو بچے کھیل رہے تھے. تو ایک بچہ کہنے لگا تھوڑا دور ہو جاؤ، حبیب اجمی آ رہا ہے، یہ سود خور ہے، اس کے پاؤں کی گرد کہیں ہمارے اوپر نہ پڑ جائے اور ہم گناہگار نہ ہو جائیں. خیر رکت طاری ہو گئی. اسی حالت میں آپ پہنچے حضرت حسن بصری کے پاس. جب توبہ کر کے واپس آئے، وہی بچے تھے کھیل رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا، کہنے لگے او بھائی دور ہو جاؤ، حبیب اجمی توبہ کر کے آ رہے ہیں، کہیں ہمارے پاؤں کی گرد ان پر نہ پڑ جائے اور ہم گناہگار ہو جائیں. حبیب اجمی کہتے ہیں پروردگار تیری بے نیازی کی کیا شان ہے، ابھی میرے اوپر طنز ہو رہا تھا، ابھی میرا احترام ہو رہا ہے. تو یہ خیر ان کا سلسلہ چلتا رہا. جو کچھ بیوی کے پاس تھا وہ خرچ ہو گیا. تو بیوی نے کہا کہ اب آپ کو جو ہے تھوڑی سی گھر کے چلانے کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کی عبادت کی لذت پڑ چکی تھی، یہ چل پڑے. جنگل میں چلے گئے، سارا دن عبادت کرتے رہے، شام کو واپس آ گئے. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے. بیوی نیک بخت تھی، اس نے کہا میں نے گزارش کی تھی کوئی رزق حلال کی کوشش کی جائے، گھر کا کچن چل سکے. تو کہنے لگے میں جس مالک کی مزدوری کرتا ہوں نا، میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے اس سے مانگتے ہوئے حیا آتی ہے. اور اس نے کہا ہے کہ 10 دن گزریں گے نا میں خود دے دوں گا. اب 10 دن گزر جائیں وہ خود دے دے گا، مجھے حیا آتی ہے. جاتے رہے. اب 10واں دن ہے، جب واپس آئے تو سوچ رہے ہیں کہ اب کیا بنے گا، اب بیوی کو میں کیا جواب دوں گا. گھر پہنچے دروازے پر تو دیکھا خوشبو ہے، کھانے پک رہے ہیں، مہک ہے، عجیب و غریب کیفیات ہیں. بیوی بڑی خوش ہے. تو آپ اندر گئے اور سمجھ تو گئے کہ یہ اللہ کا کرم ہوا ہے. تو پوچھا بیوی سے، تو بیوی نے کہا ہاں وہ ایک شخص آیا تھا، وہ آٹے کا جو ہے وہ تھیلا ایک بوری بھی دے گیا ہے، ساتھ 500 درہم بھی دے گیا ہے، گھی بھی دے گیا ہے، اور ساتھ اس نے پیغام بھی دیا ہے کہ جس مالک کی مزدوری کر رہے ہو یہ بڑا اچھا مالک ہے، اور اگر اسی طرح کرتے رہو گے تو کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی. تو یہ توبۃ الاستحیاء کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو سامنے رکھا جائے اور پھر اپنے اعمال کو سامنے رکھا جائے، اور اس کیفیت میں جو توبہ کی جائے یہ بڑی لذت والی توبہ ہوتی ہے، اور اس سے بڑی جلدی منزلیں
خصوصی طور پر آپ نوجوان ہیں، اور نوجوانی میں توبہ کرنا تو انبیاء کا شیوا ہے، انبیاء پہلے ہی پاک ہوتے ہیں، آپ کریں گے تو آپ کی منزل بڑی آسان ہے۔ میرے جیسا آدمی یا کوئی 50 سال سے اوپر والا آدمی کرے تو شاید اس کے لیے وہ مقام نہ مل سکے جو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر لمحے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں۔